السلام علیکم، آپ کے سامنے عثمان علی چننا فٹنس ٹپس. اور آج کی جو ٹپس ہے بہت ہی اہم ہے صحت کے حوالے سے، اور جو ٹپس ہیں وہ دو پہلو میں آئے گی، ایک نیگیٹو اور ایک پازیٹیو. اور سب سے پہلے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا نیگیٹو، جو ہماری صحت کی جو صورتحال آج کل کی چل رہی ہے اور جو ہم اپنی لائف کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہمارے لیے بڑھتی جا رہی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ آج کل ہم اپنی لائف کو کیسے گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے بڑھ رہے ہیں. آج کل ہماری جو لائف میں چل رہا ہے سب سے بڑا جو ہمارا موبائل فون ہے، اس نے ہماری ہر طرح کی روٹین جو ہے نا اس کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم رات کو لیٹ نائٹ سو رہے ہیں، صبح لیٹ اٹھ رہے ہیں اور کھانے کی کوئی روٹین نہیں ہے. اگر ہم کھاتے ہیں تو موبائل کی طرف دیکھ کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ فوکس ہمارا موبائل کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جنک فوڈس کا ہم بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جس میں ہماری بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری لائف میں کسی طرح کی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور یہ چیزیں ہماری لائف میں آئیں گی تو بیماریوں میں زیادہ اضافہ ہوگا، جس سے ہمارا ڈاکٹروں کے پاس زیادہ رش بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹروں کو دینا تو پسند کرتے ہیں لیکن خود پر ہم فوکس نہیں کرتے کہ ہماری روٹین کیا ہے، ہمیں لائف کو جینے کا جو ہمارا طریقہ ہے وہ کیسے جینی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے جو مسئلے لائف کے جو ہیلتھ کے لحاظ سے بہت خراب چل رہے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی لائف کو ایک شیڈول میں لے کے آئیں، ایک ڈسپلن میں لے کے آئیں، جس سے آپ کی لائف میں کوئی نکل کے ہمارے جو روزگار کے نظام ہیں وہ بھی اس طرح کے چل رہے ہیں کہ نہ سونے کا پتہ ہے نہ صبح اٹھنے کا پتہ ہے، لیٹ نائٹ سو رہے ہیں. کہنے کا مقصد جب ہم قدرت کی جو ایک بنایا ہوا نظام ہے، جو اللہ پاک نے ایک ہماری زندگی کو گزارنے کا شیڈول ہے، اس سے مخالف چلیں گے تو ہمارے یہ مسئلے بڑھیں گے نہ کہ کم ہوں گے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے کچھ وسائل دیے ہیں، ہمیں کچھ اللہ پاک نے نظام ہمارا اچھا چل رہا ہے، اس نظام کو ہم نے خود پر مسلط کر لیا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم ایکٹیویٹی کی طرف تو بالکل آتے ہی نہیں ہیں. ورک آؤٹ کر لیں، جیسے کہ گھر میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، سیڑھیوں میں اوپر نیچے آ جائیں. کوئی صبح نماز کے ٹائم اٹھ جائیں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد واک کرنے چلے جائیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور رننگ کر لیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کوئی لمبے چوڑے کام نہیں ہیں جس کو ہم نے بالکل اگنور کر دیا ہے. ہماری لائف میں سمپل یہ چل رہا ہے، یہاں سے کھایا اور تھوڑا سا ساتھ ہو کے لیٹ گئے. تو کام کے لیے جاتے ہیں تو ایسے جاتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے اتنا کام کیا ہوتا ہے جس کی تھکان ہم اپنے وجود میں فیل کرتے ہیں. تو یہ کوئی تندرستی کی علامت نہیں ہے. انسان وہ تندرست ہوتا ہے کہ جب بھی انسان اپنی لائف میں کوئی بھی کام کے لیے تیار ہو، وہ بالکل فریش ہو. ہم فریشنس فیل ہی نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے یہی مسئلے ہیں کہ ہمارا جو پیٹ بڑھتا جا رہا ہے، ہمارا جو وجود پھیلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اٹھنے بیٹھنے میں پرابلم بڑھتی جا رہی ہے. ہم بیٹھنے میں جو ہمارے مسئلے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہماری مائنڈ میں یہ بھی آنے لگ جاتا ہے کہ ہون بوڑھے ہو گئے ہیں. سادہ لفظوں میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہون بوڑھے ہو گئے ہیں. تو میرے بھائی، جب آپ خود کو ہی ماننے لگ جائیں کہ ہم بزرگ ہو گئے ہیں، ہماری ایج اتنی ہو گئی ہے، اب ہم سے کیا ہوگا، تو جب یہ چیز آپ کے مائنڈ میں آنے لگ جائے گی تو سمجھ لیں آپ واقعی بوڑھے ہو گئے ہیں. چاہے آپ 20 سال کے، چاہے 25 سال کے، چاہے 30 سال کے ہیں، اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز ڈالنے لگ جائیں گے نا کہ ہم بزرگ ہو گئے ہیں، تو آپ بلیو کریں کہ آپ بزرگ ہو گئے. اگر آپ یہ مائنڈ میں ڈالنے لگ جائیں کہ الحمدللہ میں ینگ ہوں، میں فٹ ہوں، میں ہیلدی ہوں، اور الحمدللہ میں اپنی فٹنس کو لائف ٹائم لے کے چلوں گا، تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے آپ انشاءاللہ 80 سال کے بھی جوان نظر آئیں گے. وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جوان ہیں تو جوان نظر آئیں گے، آپ کا کنسیپٹ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ فالو کرتا ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں، خود میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے کس نظر سے ہیں. یہ چیز آپ کو بہت آپ کی صحت پہ اثر کرتی ہے، ٹھیک ہے. جب یہ چیز آپ پر اثر کرے گی تو آپ اس کا رزلٹ بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنی لائف میں جب بھی اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جس سے آپ خود کو کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ فٹ ہوں، اور یہ چیز آپ کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے. تو ہم جب لوگ کسی بھی چیز کو ماننے لگ جائیں گے نا تو وہ چیز آپ کے اندر وہ چیز جنم لینے لگ جائے گی. اور جیسے ہی ہم کوئی اپنے اندر کوئی بیماری کو محسوس کرنے لگ جائیں گے، خدا نہ خواستہ اگر نہیں بھی ہے لیکن ہم فیل کرنے لگ جائیں گے، تو یہ بھی یقین رکھیں وہ بھی چیز آپ کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اپنے اندر اتارنے کے لیے، تو جس کو ہم بہت زیادہ اپنے کنسیپٹ کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اپنی روٹین کو بہت خراب کیا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے تھوڑی سی پازیٹیو میں آپ کو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کی ہیلتھ اچھی ہو جائے، جس سے آپ لائف ٹائم اپنی لائف کو اچھا گزار سکیں. میری دعا بھی رہتی ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہزاروں سال زندگی دے.
اور سب سے پہلے آپ کو جو اچھی باتیں، جو اچھی ٹیکنیکس ہے وہ شیئر کروں گا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور کچھ باتیں خاص جو ہیں آپ کو شیئر کر کے اور آپ سے جاننا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے اپنی جو رات کی سونے کی روٹین ہے اس کو بہتر کریں، اپنا ٹائم پہ سوئیں، صبح نماز کے ٹائم اٹھیں، اور اپنی رننگ اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال لیں۔ یقین کریں 1 گھنٹہ نکالیں، اور آنے والے کچھ ہی مہینوں کے بعد اپنی صحت کو دیکھ لیجیے گا کہ میں نے کچھ ماہ 3-4 ماہ آپ یہ کر کے دیکھیں اور اپنی لائف میں چینجنگ دیکھیں، اور کیسی آپ کی زندگی اچھی اور خوشگوار گزرے گی۔ دوسرا کہ آپ اپنے کھان پان پہ بہت زیادہ جو ہے نا توجہ کریں۔ آپ اپنی لائف میں کیا کھا رہے ہیں، کیا چیز ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ ہماری لائف کے لیے کیا اچھی ہے یا نہیں ہے۔ آپ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، ٹھیک ہے، سبزیوں کو زیادہ استعمال، گوشت کو کم استعمال کریں۔ گوشت خون گاڑھا کرتا ہے، جس سے ہمارے بڑے مسئلے بنتے ہیں، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بی پی کے مسئلے بڑھتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہارٹ کا بہت مسئلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ مزید جو اندرونی زیادہ جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں یہ خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بنے۔ تو گوشت کو کم استعمال کریں اور سبزیوں کو، پھلوں کو زیادہ استعمال کریں، صحت زیادہ اچھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ خود پر تھوڑا سا کنٹرول رکھیں، ٹھیک ہے، برے کاموں سے، بری چیزوں سے بچیں۔ اپنی صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ٹول ہے جو آپ کو اللہ پاک نے نوازا ہے۔ آپ کی صحت جو ہے سب سے بڑا ٹول ہے جس کو آپ نے اپنی پراپر زندگی کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اگر یہ ٹول آپ کا خراب ہو گیا، آپ کے ٹول میں کوئی مسئلہ بن گیا، تو آپ یقین کریں جو مرضی زندگی میں لے لیں آپ اسے انجوائے نہیں کر پائیں گے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی لائف کو خدا را اپنی لائف کو اچھا گزارنے کی کوشش کریں، بری چیزوں سے بچیں، بری محفل سے بچیں، بوتلوں سے بچیں، سگریٹ نوشی سے بچیں، شراب وغیرہ سے بچیں، ٹھیک ہے۔ کچھ یہ فالتو جو ہماری فوش آج کل جو موویز دیکھ رہے ہیں لڑکے لڑکیاں، یقین کریں یہ بھی زندگی بہت زیادہ تباہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کی لائف میں کسی طرح کی ایکٹیویٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ خود کو بہت غلط چیزوں سے بچنے لگ جائیں گے اور اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ خود کو دیں اور اپنی لائف میں تبدیلیاں دیکھیں کتنی آئیں گی۔ میری آج کی اتنی گفتگو ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو ہزاروں سال زندگی دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔